ہمارے عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جی جو قربانی خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ کھولیں گے بکرے کی یا گائے کی کلیجی سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سال میں 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور پھر 4 دن یہ 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں سال بھر میں ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ عید الاضحیٰ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جی ہمارا آج روزہ ہے۔ اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا کچھ سنت ہوگا۔ یہ نہ کہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم آج صبح سے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تھا تو سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، عید الفطر کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا وغیرہ کھا کے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم ناشتہ وغیرہ نہ کریں، قربانی کا انتظار کریں۔ جب قربانی کی کلیجی نکلے تو کلیجی کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے قربانی کے جانور کی کلیجی نہیں آ جاتی، اس سے ابتدا کریں گے۔ پہلے سائل منتظر ہیں، کال لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کی قربانی ہے، وہ صبح سے قربانی تک کچھ نہ تناول فرمائے۔ جب قربانی کٹ جائے گی، یعنی جانور کٹے گا، اس کی کلیجی نکلے تو کلیجی سے ابتدا کرنا سنت کریمہ ہے۔ ہاں، اگر بالفرض ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کسی کو کلیجی ڈاکٹر نے منع کی ہے اور نقصان کا باعث ہے، جیسے کولیسٹرول کسی کا بہت بڑھا ہوا ہو، تو بعض اوقات کلیجی وغیرہ کھانا سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی خطرناک سچویشن ہے کہ ذرا سا بھی استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے، تو پھر کلیجی سے ابتدا نہ کریں۔ ہاں، جانور کے گوشت کا کوئی اور حصہ لے کر اس سے ابتدا کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے سنت کی ادائیگی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو ضرر سے بچانا یہ لازم ہے، کیونکہ سنت پہ عمل کرنا سنت ہے، اور ضرر سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے، اور فرض کا درجہ یقیناً سنت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر رسک نہ لیں اور دوسرے کسی پارٹ سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بھی تو میں نے پچھلے پروگرامز میں عرض کر دیا تھا کہ قربانی کی کھال ایک صدقہ نافلہ ہے۔ آپ چاہیں تو وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی ہم مسجد کے امام صاحب کو بطور تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر پیسہ لے کر وہ کسی کو دے دیں۔ تو چونکہ یہ صدقہ نافلہ ہے، لہٰذا سید حضرات بھی اگر مستحق ہیں تو ان کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ سید حضرات کو صدقات واجبہ دینا منع ہوتا ہے، نافلہ دینا منع نہیں ہوتا، لہٰذا آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ گوشت جب تقسیم کریں تو جو آپ دیتے ہیں نا کسی کو، سمجھ لیں وہ اللہ کو دیتے ہیں، اور جو اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ اللہ کو کیا دے رہے ہیں اور اپنے پاس کیا رکھ رہے ہیں۔ عشق الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اچھا نکالا جائے، کم از کم ایسا تو نکالیں جو آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم گول گول بوٹیاں، اچھی بوٹیاں اپنے ڈی فریزر میں، اور بالکل پسلیاں ٹیڑھی میڑھی پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے اس کی تھیلیاں بنا کر وہ اللہ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے قبولیت میں ذرا سی بھی اپنی حکمت بالغہ سے دیر کر دے تو پھر ان لاڈلوں کی اللہ سے بغاوت دیکھیں اور لڑائی جھگڑا دیکھیں۔ تو ذرا اپنے رویوں کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ کہ بچے نے پوچھا تھا کہ میں نے کچھ مینٹیننس لون لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے اور تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے۔ اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے، یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی۔ دوست نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو، میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، جب میں مانگوں گا تم دے دینا۔
اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یہ تو اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے. تو گویا کہ آپ کا یہ 1 لاکھ قرض میں مستغرق ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ، تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں. اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے، پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے، وہ آپ پہ واجب ہوگی. یہ کہتے ہیں 2 بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں تو کیا ان کو قربانی الگ الگ کرنی ہوگی یا ایک ہی قربانی دونوں مل کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور پیسہ اپنے پاس رکھتا ہو، کم از کم اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کی مالیت پہنچ جائے اور وہ مسافر نہ ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے. تو مجھے گمان ہے کہ آپ چونکہ دونوں بھائی کاروبار کرتے ہیں اس لیے دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. ایک کاروبار کرنے کی وجہ سے شرعی احکام سمٹ کر آپ دونوں کے اندر محدود نہیں ہو جائیں گے. ایک بھائی علیحدہ قربانی کرے، دوسرا علیحدہ. گائے میں 2 حصے ملا لیں ایک بھائی کر کے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور ابا جان کرتے ہیں. کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے. بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا. یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو. اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں. مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے. یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے. پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا. اب آپ ذرا گھر کے لوگ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد پہلے قربانی ہو، زوجہ پہ علیحدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی، اور بھابھیوں کے پاس زیور ہے ان پہ علیحدہ علیحدہ قربانی بن رہی ہے، بھائیوں کے اوپر علیحدہ بن رہی ہے. اگر کوئی بیٹی جاب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے. یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات 8-8 10-10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں لیکن سال ہر سال ہم 1 قربانی یا 2 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں. یہ سب غلط ہے. اس لیے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں. نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے. بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلی جا رہی تھی. اس کا پھر حل یہی ہے کہ جو جتنی قربانی ان کا حساب کریں. اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے. 1 قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. ایک تو یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے لیکن جائیں تو اچھا ہے کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے. اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں تو وہ منتظر ہوتے ہیں. تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھ سے ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کسی کے یہاں جا کے تعزیت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ جی تعزیت کی بالکل اجازت نہیں ہوتی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تعزیت کا حکم دیا، اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ غم تازہ کرنا ہو جاتا ہے اور یہ مناسب نہیں. لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس نیت سے ملنے کے لیے جانا کہ وہ غم میں ہوں گے، ان کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے. جی ہاں، دلجوئی کے لیے جانا. اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. صرف عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ بنائے. سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم. احساس غم علیحدہ ہے، اظہار غم علیحدہ ہے. غم تو ہوتا ہے پیارے کے جانے کا لیکن اظہار غم نہیں ہونا چاہیے، جس کی علامت یہ ہے کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، میک اپ نہیں کریں گے، گھر میں کھانا نہیں بنے گا. یہ گناہ ہے، یاد رکھیں. یہ میرے بھائی بہن ذرا غور سے سماعت فرما لیں، یہ گناہ ہے. آپ نئے کپڑے پہنیں، آپ اچھا مطلب کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. احساس غم اپنی جگہ پر ہے
لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پہنیں گے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم اظہار غم کریں، یہ پھر گناہ کے اندر چلے جائیں گے۔